اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ چونکہ سورہ اعراف تسلی و تشفی انبیاء کے بارے میں ہے، اصالتاً تسلی اور تشفی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، پھر آپ کے توسط سے دنیا کے ہر مبلغ اور ہر داعی الی اللہ کو ہے۔ چنانچہ مختلف واقعات کے ذریعے یہ تسلی بیان کی گئی۔ مجموعی حیثیت سے 7 پیغمبروں کے قصے ہیں۔ اول آدم علیہ السلام کا ہے اور اس پر بہت سارے تفریحات ہیں، 58 آیات تک، اور دوسرا حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، اور تیسرا حضرت ہود کا، اور چوتھا حضرت صالح کا، پانچواں موسیٰ علیہ السلام کا، اور چھٹا شعیب کا، اور ساتواں لوط کا علیہ السلام۔ درمیان میں بنی اسرائیل کی جو نافرمانیاں ہوئی اور انہوں نے شاعر اللہ کی توہین کی ہے اور اسلامی خد و خال سے انحراف کیا ہے، اور ان کو ہر وقت سزا ملی ہے۔ ایک اختصار کے ساتھ اجمال گزرا ہے بقرہ میں، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ آپ نے پہچان لیے وہ لوگ جنہوں نے سنیچر کے دن کے بارے میں زیادتی کی تھی، پس ہم نے ان کو عبرت بنایا اور ان کو بندر بنایا، وہاں کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے۔ یہ واقعہ سورۃ نحل میں بھی ہے، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، کہ سنیچر کا دن تو اختلاف کے نتیجے میں ان کو دیا گیا تھا۔ حضرت اقدس امام الازہر حضرت مولانا محمد انور شاہ سے شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ یہ تینوں نام جمعے کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دن ہفتے میں جمعہ ہے، تو ہر رسول اور نبی اور ہر شریعت کو جمعہ دیا گیا ہے۔ اگر یہود نے اس دن کا نام سبت رکھا ہے، جس کو ہم سنیچر کہتے ہیں، تو سبتہ کے معنی ہے کام نہ کرنا، کیونکہ جمعے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اس دن میں کوئی دنیا کا کام نہ ہو، یا کم ہو، یا بہت ضروری ہو۔ اور اگر عیسائیوں نے اس کا نام احد رکھا ہے تو احد صمد، یہ عبادت مخلصہ کا نام ہے، کہ دنیا کے کام کاج تو نہ کیا جائے اور دین کا خالص کام کیا جائے۔ اس لیے جمعہ مسلمانوں کے ہاں عید کی طرح منایا جاتا ہے، اور بزرگان دین اس کو عید المساکین کہتے ہیں۔ حضرت اقدس کا خیال یہ ہے کہ اسی جمعے کی نافرمانی یہود نے کی تو اگلا دن دیا گیا، اس کے اہل نہیں جانے گئے اور بندر بنا دیے گئے۔ نصارہ نے کی تو اتوار کا دن دے دیا گیا، اور عبادت مخلصہ کے شؤون سے محروم کر دیے گئے۔ حضرت صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے خود توریت کا جو اصل نسخہ ہے، جس میں کمارا، جس کو کمارا کہتے ہیں، اس میں نے دیکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو عمالقہ پر جب فتح ملی تو جمعرات کا دن تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں کہ میں خوش فتح عمالقہ پر ہوں یا اس لیے کہ کل جمعہ ہے۔ تو حضرت صاحب اس سے استدلال کرتے ہیں
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی مذہبی دن جمعہ تھا، تبھی تو آپ اتنے خوش ہیں۔ تو یہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا اور یہود پر ایک امتحان آیا۔ یہ ساحل سمندر پہ رہتے تھے اور یہ اپنی زندگی کو شکار کا ایسا تابع کیا جیسے مکرانی وغیرہ بلوچ کرتے ہیں۔ تو ان کو کہا گیا کہ ایک دن تو مذہب کے لیے نکالو۔ انہوں نے دن تو نکالا، لیکن آزمائش یہ آئی کہ اس دن سطح سمندر پر مچھلیاں تیرتی تھی، اور جب وہ دن نہیں ہوتا تھا تو پھر نہیں نظر آتی تھی، تو یہ برداشت نہ کر سکے اور ساحل سمندر پر چھوٹے چھوٹے حوض بنائے، پانی اس میں ہانکایا تو اندر مچھلی چلی گئی، اور اگلے دن صبح پکڑا اور کہا کہ یہ تو مذہبی دن کا شکار نہیں، اگلے دن کا ہے۔ تو چونکہ انہوں نے اللہ کے احکام میں چال لڑی تھی، اور چال باز مخلوق جو ہے وہ بندر ہے، فَجَعَلْنَاهَا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اس میں 3 فرقے بنے تھے۔ ایک فرقہ علماء کا تھا، آخر تک منع کرتے تھے۔ دوسرا فرقہ ان لوگوں کا تھا کہ جنہوں نے نصیحت تو پوری کی، لیکن جب یہ باز نہیں آیا تو وہ تھک کے خاموش بیٹھ گئے۔ اور تیسرا مرتکبین کا تھا، جنہوں نے آخر تک نافرمانی کی۔ درست بات یہ ہے کہ مرتکبین کو سزا ملی ہے۔ عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ وہ جو خاموش ہوئے تو انہوں نے کہا لما اعرضوا اعرض اللہ عن ذکرہم، جب انہوں نے خاموشی اختیار کی اللہ نے بھی ان کا ذکر نہیں کیا۔ یہاں سے یہ واقعہ ہے۔ ان آیات سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہیلے کی ایک قسم مذموم بھی ہے جو احکام اور حقوق کے ابطال کا باعث ہو، اور ایک ہیلے کی قسم محمود بھی ہے جو احکام اور حقوق کے احیاء اور نشاط کا باعث ہو۔ تو نہ مطلقاً ہیلہ محمود ہے اور نہ مطلقاً ہیلہ مذموم ہے۔ وفیہ تفصیل شرعی لا بد للعالم ان یلاحظ ویمعن انظارہ ویدقق افکارہ لیحصل الى المقصود الجلی۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، پوچھئے ان سے اس بستی کے بارے میں جو دریا کے کنارے آباد تھی۔ ہمارا اپنا گاؤں جہانگیر ہے، دریا کے کنارے آباد۔ میرے بھائی تلاج برخان مرحوم ہے، ہمارے بزرگوں نے ایک کارنامہ اچھا کیا کہ پانی میٹھے کے پاس اپنے آپ کو پہنچا دیا۔ اذ یعدون فی السبت، جب وہ تجاوز کرنے لگے سنیچر کے دن کے بارے میں۔ حکم تو یہ تھا کہ اس دن کو مذہب کے لیے خالص رکھو۔ استاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعان، جب آتی تھی ان کی مچھلیاں سنیچر والے دن کھل کر، شرع پر کھل کر۔ شریعت کو شریعت اس لیے کہتے کہ اس کے احکام کھلے اور واضح۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جس دن سنیچر نہیں ہوتا تھا مچھلیاں نہیں آتی تھی۔ کذالک نبلوہم، اس طرح ہم ان کی آزمائش کر رہے تھے۔ بما کانوا یفسقون، بوجہ بے راہ روی کرنے کے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ایک جماعت نے ان میں، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، کیوں سمجھاتے ہو ایسے لوگوں کو کہ اللہ ہلاک کرنے والے ہیں ان کو، او معذبہم، یا سزا دینے والے ہیں، عذاباً شدیدا، سخت سزا۔ قالوا، علماء نے کہا، معذرتاً الی ربکم، تاکہ ہمارا عذر چل سکے رب کے حضور، کہ خدایا ہم سے جتنا ہو سکتا تھا ہم تو سمجھاتے رہے۔
ہاں بشنود یا نشنود منہائے ہوئی می کنو، اور اردو والے کہتے ہیں کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی بچنے لگے۔ اس آخر تک تقریر اور وعظ کے دو فائدے، ایک تو اللہ راضی رہے اور ہمارا عذر قبول فرمائے، دوسرا یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے سخت دل پر اثر ہو جائے اور یہ نافرمانی رب چھوڑ دے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب بھول بیٹھے وہ جو ان کو نصیحتیں کی گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ کارآمد باتیں بھولنا بھی علامات عذاب ہے۔ علماء دین اور اہل اللہ ہمیشہ ان کے حفظ و اتقان مضبوط ہوتا ہے۔ اہل دنیا کے حافظے نہیں ہوتے، دنیا کے بارے میں بہت حافظے ہوتے، دو آنے کم دے تو کہتے جی دو آنے تو کم ہے، ہاں، لیکن دین کے بارے میں اٹھنی کے نہیں ہوتے۔ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہمارا حافظہ خراب ہے، میں ان کو کہتا ہوں تم ابھی تک پاگل کیوں نہیں ہوئے؟ آپ کے اعمال تو ایسے ہیں کہ آپ کو ابھی تک پاگل ہونا چاہیے اور چرے ایوارڈ میں پہنچنا چاہیے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ احکام دین اور شرائع اسلام کی تکریم و تعظیم سے حفظ و اتقان بڑھتا ہے۔ دنیا کے ہر قوم میں، ہر مذہب میں مذہبی لوگ زیادہ قوت حفظ رکھتے ہیں، اور اسلام کے تو ایسے ایسے لوگ گزرے کہ عجائب و غرائب ہے۔ وہ مشہور زمانہ سید طلحہ اورینٹل کالج لاہور کا پروفیسر، وہ تاریخ مفسرین لکھ رہے تھے اور محدثین، تو انہوں نے ابن شہاب زہری کا حافظہ جب دیکھا کہ بازار نہیں جاتے تھے، ٹین کٹنے کے، لوہا پٹنے کا اور مختلف چیزوں کی چیرہ پھاڑی کی آوازیں ان کے دماغ میں بیٹھ جاتی تھی۔ یہ امام مالک کے استاد ہے اور روایت الاکابر الاصاغر کی بھی مثال ہے، کیونکہ مالک سے بھی اس نے روایت کی ہے۔ تو ان کو یہ بڑا اشکال ہوا کہ ایک انسان کا ایسا حافظہ نہیں ہو سکتا، یہ تو مشینری سے بھی آگے بات ہے۔ تو کسی نے ان کو سمجھایا کہ آپ ایسا کریں، ہر مسجد کے مولویوں کو علم نہیں ہوتا، آپ دارالعلوم دیوبند چلے جائیں، مولانا انور شاہ اس وقت پورے عالم کا بڑا عالم ہے۔ یہ جب دارالعلوم دیوبند پہنچے تو حضرت شاہ صاحب کا بخاری کا درس ہو رہا تھا، سید طلحہ بھی چلے گئے، بیٹھ گئے، اتفاق سے کسی مسئلے میں حضرت شاہ سے مطبوع و مخطوط کتابوں کے جلدے اور صفحے سنا رہے تھے، اور سید صاحب کو یہ یقین ہو گیا کہ سامنے کوئی فہرست رکھی ہوئی ہے، پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ درس ختم ہونے پر پوچھا گیا کہ ایک مہمان آیا ہے، حضرت شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی، شاہ صاحب نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا ابن شہاب زہری کا حافظہ زیر باس تھا، مگر 13ویں صدی ہجری میں انور شاہ کا حافظہ دیکھ کے جو ابن شہاب زہری سے 1000 گنا بڑھ کر ہے، تو میرا اشکال ختم ہو گیا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، ہارون الرشید اپنے سفر پر جا رہے تھے بغداد سے نیساپور، اور راستے میں وہ جگہ آئی جہاں بہت اچھی اور خوبصورت اور لذیذ مچھلی ہوتی، تو ہارون نے اچانک پوچھا ایُّ الطعام ألذ، دنیا کا کون سا کھانا لذیذ ہے؟ اور اس کے فوراً بعد اور باتیں شروع ہو گئی، سمندری جہاز آگے بڑھا، سال گزر گیا اور سال کے بعد واپس آنے لگے۔ جب اس جگہ پہنچ گئے تو پھر ہارون نے پوچھا کہ کیف یطبخ، وہ مچھلی کیسے پکے؟ تو اسی شخص نے ٹک کے ساتھ آواز دی اذا طبخ فی الملح،
جب نمک میں پک جائے، نہ سوال نہ جواب نہ تفصیل، وہی سے وہی جہاں بس بات چھوٹی تھی وہی سے شروع ہو گئی. ایسے حافظ تھے. فلما نسوا ما ذکروا به، وہ مشہور زمانہ تابعی قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حافظے کا یہ عالم تھا کہ بغداد میں وہ شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، اور ایک سائل آیا، اس نے کہا آتونی شیئا للہ، مجھے بھی کچھ کھانا دے دو. تو حضرت امام قتادہ نے کہا کہ بھئی یہ برتن بھرا ہوا ہے سالن روٹی کا، دے ہی دے اس کو، ہم نے تو کھا لیا. وہ سائل کھانا کھا کے برتن بھی لے گیا. 7 سال بعد عرفات کے میدان میں ایک گداگر نے کہا آتونی شیئا للہ. امام قتادہ نے شاگرد کو سے کہا خذوہ صاحب الشنداف، پکڑو کٹورے والا ہے. لوگوں نے پوچھا کیسے؟ کہا آواز سے پتہ چلا. وہ کالمہ کے بغداد کے اوپر وہ کالا پس پا عرفات پر رش کے پھر خذوہ صاحب الشنداف، کٹورا چوری کرنے والا پکڑو نا. اس نے دے دیا، اس نے کہا ہاں ہے میرے پاس. فلما نسوا ما ذکروا به، جس وقت بھول بیٹھے وہ جو ان کو نصیحتیں کی گئی تھی. تو نصیحتوں کا یاد رکھنا کمال ہے، نصیحتوں کا کارآمد باتوں کا بھول جانا کمال نہیں ہے. بھول جانا عذاب کا کرن ہے، اور یاد رکھنا خدائی رضا کی علامت ہے. چنانچہ مجھے بچپن کے واقعات یعنی سندرغاڑ و سندر شعرنا متل مثالنا ہر سرات یاد دی، اور دا سے یاد دی چیز خبلہ حیرانے مرد نہ سے مقصد نہ سے ولسر. میرا جو بھائی تھا زمین پہ جو مر گئے، اس کا حافظہ مجھ سے 20 گنا زیادہ تھا. ہاں جی. ایک دن مجھے کہا کہ آپ یوسف خان شیربانو جگہ جگہ سے سناتے ہیں. کہتے ہیں پما خیدتا ہو رہا یقینوں کا ٹول دیوانے ٹول وہ ہو. فلما نسوا ما ذکروا به، جس وقت بھول بیٹھے وہ جو ان کو نصیحتیں کی گئی تھی. حافظہ کس چیز سے بڑھتا ہے؟ علم کے ذوق و شوق سے، تقوی اور پرہیزگاری سے، قلت طعام سے، اور قلت منام سے، اور قلت کلام سے. زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ بولنا یہ حافظے کو غرق کر دیتے ہیں. شیخ الہند نے لکھا ہے فوائد تفسیر میں کہ دل سخت ہو جاتا ہے. عبداللہ ابن عمر کے ساتھ امام مجاہد مدینہ سے مکے جا رہے تھے. مکہ سے مدینہ تک ایک بات پوچھی تو ایک حدیث سنائی، اور واپسی پر امام مجاہد کہتے میں نے ایک اور بات پوچھی تو دوسری حدیث سنائی. میں نہ پوچھتا تو کوئی کچھ نہیں سن، چپ چاپ خاموش چل رہے تھے. ایک امام الاثر مولانا انور شاہ کے بارے میں ہے کہ آپ بھی خاموش رہتے تھے. اور سید سلیمان ندوی یاد رفتگان مہر انور میں کہتے ہیں آپ کی مثال اس سمندر کی ہے جس کا اوپر کا سطح خاموش اور اندر لال و یاقوت بھرے ہوئے ہو. جس موضوع پر آپ سے پوچھا جاتا ایسا لگتا کہ کائنات کی کوئی کتاب اور صفحہ مطبوع و مخطوط جناب کی نظر سے غائب نہیں ہے. اور ذہین لوگوں سے تعلق رکھیں گے، ان کے تذکرے کرو گے، بچوں کو سنائیں گے تو سب کے حافظے اچھے ہو جائیں گے. خراب گندے پلیت لوگ جو خود تباہ و برباد ہے، ان کے واقعات سنانے سے آپ کا بھی دل سخت ہو جائے گا اور معاشرہ بھی برباد ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ سے ان کی کتاب المقصود میں منقول ہے کہ مجھے
بزرگان دین کے واقعات سننے اور سنانے سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ حضرت شیخ الہند کی جو اثارت مالٹا حضرت شیخ الاسلام نے لکھی ہے، اس کے ایک نسخے پر مفتی محمود الملت والدین فقیہ هذه الامہ، میدان سیاست و فراست و فقاہت کے امام، انہوں نے، ہمارے ایک ساتھی تھے مولوی جاوید، اس کے اصرار پر مفتی صاحب کو مجبور کیا گیا اور انہوں نے پیش لفظ لکھا۔ وہ پیش لفظ جو ہے نا آب زر سے لکھنے کا، آپ نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ سیاست کے سرگردان وادیوں میں اور وقت کے پرظلمت گٹھاؤں میں جب ہر طرح امیدیں مایوس ہونے لگتی ہے اور ہمت جواب دیتی ہے، تو شیخ الاسلام کے جامع اور ہستی پر نظر ڈال کر اپنے دل کو سہارا دیا جاتا ہے۔ یہ وہاں لکھا ہوا ہے، دیکھ لے ذرا۔ تمہارا نام لے کر جی رہا ہوں، تمہاری یاد میری زندگی ہے، اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو مسک ما کررتہ یتضوع۔ امام شافعی نے کہا کہ میری مجلس میں امام ابو حنیفہ کے تذکرے کثرت سے کرو، وہ تو مشک و عنبر ہے، جیسے چھیڑیں گے پوری مجلس مہکے گی۔ اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو مسک ما کررتہ یتضوع۔ فلما نسوا ما ذکروا به، جب یہ بھول بیٹھے وہ کارآمد نصیحتیں جو ان کو کی گئی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء، بچایا ہم نے ان کو جو گناہوں سے روکتے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور آن پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، یعنی وقت پر لوگوں کو گناہوں سے منع نہیں کیا، بدترین عذاب سے بوجہ ان کی نافرمانی کرنے کے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، جب انہوں نے سرکشی کی ان باتوں میں جن سے ان کو منع کیا گیا، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا بن جاؤ بندر ذلیل و خوار، شکل انسان کی ہے، کام حیوان کا ہے، بے حیا و بے شرم ہے، بندر۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ موجودہ نسل ان کی ہے، لیکن مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اقوام معذب آگے بڑھتی نہیں، ختم ہو جاتی۔ وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یاد کرنے کا ہے جب اعلان کیا تیرے رب نے کہ میں مسلط کروں گا ان پر قیامت تک، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو پہنچائے ان کو قسم قسم کے عذاب، ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، بے شک تیرا رب جلد حساب کرنے والا اور وہی بخشنے والا رحم والا ہے۔ سورۃ اعراف کو آخر انعام سے ملایا۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے تقسیم کیا ان کو زمین میں مختلف جماعتوں میں، مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، ان میں اچھے بھی ہیں، وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور ان میں کچھ ایسے بھی، وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ،
اور آزمایا ہم نے ان کو نیکی اور بدیوں سے، لعلہم یرجعون تاکہ یہ لوٹ آئے۔ آزمائش تو اس لیے آتی ہے کہ لوگ گناہ چھوڑیں۔ کتنے داڑھی مونڈے ہیں جنہوں نے داڑھی مونڈنے کے گناہ سے توبہ کی، کتنی بے پردہ عورتیں ہیں جنہوں نے عالمی وبا دیکھ کر پردہ اختیار کیا ہو، کتنے سود خور ہیں جو سود کھانا چھوڑ چکا ہوں، اور جتنے سود چور ہیں جو سودی نظام کو اسلامی بینک کہہ کے قرآن و سنت کا چہرہ مسخ کر رہے ہیں۔ کہاں کچھ بھی نہیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پس ان کے بعد آئے ایسے نالائق نااہل، وَرِثُوا الْكِتَابَ، وارث بنے دینی کتابوں کے۔ اللہ اللہ، میں کبھی کتب خانے میں راتوں کو گزرتا ہوں تو اپنی کتابوں سے لپٹ لپٹ کے روتا ہوں۔ دعا تو ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد انور شاہ کو اس سے بڑھ کر صلاحیت دے۔ وی دخدے پلوی کرم بکی گی، پا عقل گران دا زمان دا جانان منا۔ بعض کتابیں کتنی مشکلوں سے کتنے برسوں کے بعد ملی، ہر یو کتاب سر غاڑاو زما پچکو چکو ورطا جاڑما، ما خو خپل وقت تیر کو، ما خو ستاسو ادب و احترامو کو، زه خبر نیم چې ما نه پس پس تاسو سالی۔ اللہ اللہ اللہ، توبہ توبہ۔ تو آپ لوگ مجھ سے قرآن شریف سیکھ رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بہت ہی اخلاص سے بیٹھے ہیں اور پورے عالم میں لوگ سن رہے ہیں۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، ان کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو وقت کا انور شاہ بنائے۔ سارے پروگرام تجارتی اور قصبی سب فضول بیکار، یہ ایک ہی پروگرام ہمارا سب سے جامع اور کبھی بھی جس پر خزان آنے والا نہیں ہے۔ پس قائم مقام ہوئے ان کے بعد ایسے نااہل جو وارث بنے کتابوں کے، آئے ہائے۔ ایک عالم تھے مفتی عبد القادر جو تفقع و تدبر میں مولانا لطف اللہ مولانا عبد الحنان سے زیادہ تھے۔ انہوں نے وفات سے پہلے 3 کتابیں چھوڑی، قرآن مجید، مثنوی اور بخاری اور فتاوی شام، باقی سب بیچ دی۔ کہا میرے بیٹے جو ہے نا بستر میں لیٹا ہوتا ہے، بیوی اسے کہتا ہے پانی لاؤ، منہ کنگال کے اور چائے پراٹھا کھا کے پھر سو جاتے، یہ میرا نام کب روشن کرے۔ بس ان کے بعد آئے ایسے نااہل جو دینی کتابوں کے وارث بنے، یاخذون عرض ھذا الادنی، لینے لگے اس دنیا کی گھٹیا چیزیں، وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، پھر بھی کہتے ہیں معاف تو ہو ہی جائیں گے، مغفرت تو اس پر موقوف نہیں ہے۔ وَإِيَّاتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر آ جائیں ان کے پاس سامان اتنا اور بھی لے لیں گے۔ دنیا کے لیے بڑے شعر ببر ہیں۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ، آیا لیا نہیں تھا ان سے میثاق الکتاب، کہ نہیں کہیں گے اللہ پر مگر حق، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور یہ پڑھ چکے ہیں سب کچھ، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور گھر آخرت کا بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، آیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو دلیل پکڑتے ہیں کتاب و سنت سے، واقاموا الصلاۃ، اور پابندی سے پڑھتے ہیں نماز، انا لا نضیع اجر المصلحین،
ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے اجر ان نیک خصلتوں کا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبْلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اور جب ہم نے وہ کھیڑ دیے پہاڑ ان کے اوپر جیسے صاحبان، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہوں نے گمان کیا کہ پہاڑ گرنے والا ہے ان پر۔ ایک موقع ایسا آیا کہ بنی اسرائیل جا رہے تھے اس پہاڑ کو پورا ان کے اوپر پھینکنا چاہا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لیجئے جو ہم تم کو دیتے ہیں پوری طاقت سے۔ یا تو یہ کہ آرام سے نہیں مانو، اب طاقت سے ماننی پڑے گی، یا یہ کہ نہیں مضبوط پکڑو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم گناہوں سے بچو۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اور جب لیا تیرے رب نے بنی آدم میں سے ان کی پشتوں سے، ذُرِّيَّتَهُمْ، ان کی اولاد۔ آدم علیہ السلام کی کمر مبارک میں دو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو گئے، دائیں طرف سے بھی نسمہ نکلی روح ہو کے انبو، اور بائیں طرف سے بھی، اور وہ سب جب میدان میں کھڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا اشہدہم علی انفسہم، گواہ بنایا ہے خود ان کو ان کے اوپر، الست بربکم، کہ میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ قالوا بلا، کہنے لگے ہاں یہ ضرور ہے، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا، کہ تم یہ نہ کہو، یوم القیامتی، قیامت کے دن، انا کننا عن ھذا غافلین، ہم تو ان درسوں سے بے خبر رہے۔ او تقولوا، یا یہ نہ کہو، انما اشرک آباؤنا من قبل، شرک کیا تھا ہمارے بڑوں نے پہلے، وکننا ذریۃ من بعدہم، ہم تو ان کے بچے بعد میں آئے۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، آیا اب ہلاک کرتے ہمیں ایک باطل پرستوں کے کرتوت سے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یوں بیان کرتے احکام تاکہ یہ لوگ برائیوں سے واپس ہو جائے۔ چنانچہ ایک ایسا شخص کا تذکرہ ضروری ہے جو بظاہر اچھا تھا لیکن انجام میں برا نکلا۔ بنی اسرائیل کو ایک قوم کے خلاف نبردآزماں ہونے کا حکم ہوا۔ اس قوم میں ایک پیر تھا اور اس نے خدا کا ذکر کیا تھا۔ ذکر الہی کی ایک حد ہے، جب وہاں تک آدمی پہنچ جائے پھر جو بھی وہ کہے گا وہ قبول ہوگا۔ اس کو یہ مقام مل چکا تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کے لشکر وہاں پہنچے تو قوم اس کے پاس آئی اور اس نے کہا موسیٰ اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ تفسیر میں بہت واقعات درج ہے کہ ان کو کس طرح مجبور کیا گیا، اور اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے سپاہیوں سے اور فوجیوں سے گناہ کرا دو۔ جس سرزمین پر گناہ ہو رہا وہاں اللہ کی مدد نہیں آتی۔ تو قوم کی دوشیزائیں سجا بجھا کے ان کے پاس بھیج دی گئی، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے لوگ، بہرحال وہ تو انبیاء نہیں تھے، مسلمان تھے، وہ ان کے ساتھ منہ کالے کرنے لگے، اور حیضت مسلط ہوا، اور وجہ اس کی یہ بنی کہ یہ بلعم بن باور نام تھا اس شخص کا جس نے یہ سازش بنائی تھی، اس کی زبان باہر لٹک گئی اور کتے کی طرح ہانپتا رہا، اور اس نے کہا میرا مقام مجھ سے خدا نے چھین لیا ہے، اب میں وہ نہیں ہوں جو کبھی تھا۔ اللہ نے اس کا ذکر یہاں کیا، اشارہ ہے کہ دنیا کا کوئی فرد، پیر ہو یا فقیر ہو، زندہ ہو یا مردہ ہو، جو دین اور اہل دین کے مقابلے میں آئے گا اللہ اس کو کتے کی طرح ہلاک کرے گا۔ یہ بات طلباء علماء یاد رکھے
کہ اللہ تعالیٰ عالم سے جب ناراض ہو جائے تو مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، گدھے کے ساتھ تشبیہ دی، اور جب پیر کو تشبیہ دیتے تو کتے کے ساتھ دیتے کہ یہ بونگتا بہت زیادہ ہے، بکواس بہت زیادہ کرتا ہے۔ پڑھیے ان کے سامنے واقعہ اس شخص کا جس کو دے چکے تھے ہم اپنی آیتیں، یعنی قبولیت ذکر، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، نکلا اس سے، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پس پیچھے پڑ گیا اس کے شیطان، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پس ہو گیا وہ تباہ ہونے والوں میں سے۔ غاوی اصل میں کہتے ہیں جو مقام سے محروم ہو جائے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے اس کو بلند کر دیتے اس ذکر کے نتیجے میں، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ جھک گیا زمین کی طرف، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، خواہشات پرست ہوا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان کی مثال کتے کی ہے، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ، آپ حملہ کرے اس پر تو بھی ہام پہ، او تترکو، یا چھوڑ دے، یلہث ہام پہ، ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو تکذیب کرتے ہماری آیتوں کی۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ، بیان فرمائیے پورا بیان، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کیا برا ہے مثال ان لوگوں کی جو تکذیب کرتے آیتوں کی، وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ خود ظالم ہے۔ یہ بھی ایک ظالم تھا زمانے کا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کہا، مجھے یہاں آنے کا کہا، میری قوم کا کیا حال ہوا، خیموں میں ساری لاشیں پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اندر جا کے دیکھو، اندر جا کے دیکھا تو اکثر فوجی دوشیزاؤں کے ساتھ اسی فعل میں مردار ہوئے تھے۔ 90,000 فوجی بنگلہ دیش میں پسے ہوئے تھے، اور وہاں کا جنرل بار بار پوچھتا تھا یحییٰ خان سے، اور یحییٰ خان وہ جو زمانے کی مشہور عورت تھی جس کو یہ لوگ ملکہ ترنم کہتے ہیں، اور حقیقت میں وہ ہے حالقہ جہنم، وہ 13 دن سے یحییٰ خان کے کمرے میں تھی۔ اخبار میں آیا جس دن اس کا کوئی رسم تھا، اس دن وہ سارا شائع ہو گیا۔ کمانڈر ان چیف پوچھتا ہے کیا کروں، یحییٰ خان وہ طاغت میں لگا ہوا ہے اس ناکارہ عورت سے۔ تو ایسے قوم کی امداد ہوتی ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو ہدایت دے اللہ وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب کرے، ہدایت پر استقامت دے، ہدایت کے شایع نشان اعمال اور زندگی دے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جو بھٹکا دے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ گھاٹے میں ہوں گے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور یقیناً پیدا کر چکے دوزخ کے لیے بتیرے جن و انس۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں اس سے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ان سے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں سنتے نہیں، یعنی حق کی بات نہ بولتے نہ دیکھتے نہ سنتے۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ مانند ڈنگروں کے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ اللہ کی یاد سے بے خبرے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے نام پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نام پیارا ہے، اور وہ نام جو اللہ کے ساتھ خاص ہوا، جس کو لے کر کوئی اور نہیں مراد ہو سکتا، جیسے خداوند تعالیٰ، کردگار، پروردگار، وہ سب کے سب شہنشاہ، یہ اللہ کے نام ہے، اور اس کا استعمال درست اور جائز ہے۔
ہمارے وہ ایک رشید اللہ یعقوب صاحب ہے، بس وہ ایک فتنے کا شکار ہے اور قسم قسم کی کتابیں لکھتے ہیں، اور حاصل یہی ہے کہ لفظ خدا مت کہو، لفظ اللہ کہو۔ اس پراپیگنڈے میں بہت لوگ آئے ہیں، وہ فحش غلطی پر ہے۔ اللہ کے نام پیارے ہیں، فدعوہ بہا، پس پکارو اس سے۔ اس میں اشارہ ہے کہ تو دوسروں کو کیا دستگیر، داتا گنج بخش اور مشکل کشا و حاجت روا، وہ بے شرم خدا کے نام دیکھو، قادر، قدیر، خبیر، بصیر، سمیع، لطیف۔ رزق چاہیے، یا رزاق ذی القوت المتین۔ علاج چاہیے، یا شافی، یا کافی، یا عافی، یا معافی۔ ظالم سے بچنا ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، یا قہار ہو یا جبار، اے وہ اللہ جو ظالموں کی گردنیں توڑنے والا ہے۔ اس طرح اللہ کے اسماء و صفات اور ان کے قریبی معانی تلاش کر کے اپنی دعا اور مراد کے مطابق وظیفہ کریں گے۔ اللہ کو پکارو پیارے پیارے ناموں سے، فلاں بابا، فلاں درگاہ۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، رہنے دے ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں میں کجی کرتے ہیں، خدا کے نام کو چھوڑ کر مخلوق کے نام بتاتے ہیں۔ قرآن ان کو ملحد کہتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ قرآن میں ہدایت نہیں، بدر احد خندق میں ہمارے لیے کچھ نہیں، ہمیں بنو اسرائیل میں جانا پڑے گا، اور یہ عجز کہے کہ یہ ملحد اور زندگی کے، تو وہ آنسو بہانا شروع کرے رافضی مجلسی کی طرح۔ ہمارے بعض کم عقل ساتھی سمجھتے ہیں بڑا ظلم ہوا، ظلم اس نے کیا جو الہات کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے۔ اور رہنے دے ان لوگوں کو جو کجی کرتے ہیں اس کے ناموں میں، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب سزا دی جائے گی ان کے اعمال کی۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور جن کو ہم نے پیدا کیا ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو حق پر قائم ہیں۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اس کے مطابق استقامت اختیار کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں کی۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، آہستہ آہستہ پکڑیں گے ان کو، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر کوئی شخص شریعت کے موافق نہیں ہے، جیسے قادیانی، مرزائی، پرویزی، غالی قسم کا بدعتی، غالی اور ناکارہ قسم کا رافضی، یا دوسرے ظاہریہ، اور بظاہر ان کا کام چل رہا ہے، تو اس کو کہتے استدراج۔ استدراج کے معنی ان کو گمراہ ہونے اور تباہ ہونے کا مزید موقع دیا جا رہا ہے۔ کبھی اس کو معونت بھی کہتے ہیں علماء۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں حق بھروں، حالانکہ حق تو چھوٹ چکا ہے۔ حق کے لیے تو آپ نے دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، وہ صراط مستقیم متعین ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ان اعبدونی، میری عبادت خالص کرو۔ اس سے تو آپ چھوٹ گئے۔ اور وہ لوگ جو تکذیب کرتے ہیں ہماری آیتوں کی، ہم آہستہ آہستہ پکڑیں گے انہیں، اس کو کہتے ہیں استدراج۔ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَأُمْلِي لَهُم، میں مہلت دے رہا ہوں ان کو، ان کیدی متین، میری گرفت سخت ہوگی۔ تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مر خدا۔ تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مر خدا۔ آپ دھوکہ نہ کھائے کہ اللہ حلیم ہے، غفور رحیم ہے، پکڑے گا تو پھر چھوٹو گے نہیں۔
ایک کڑس دیا ہے پوری دنیا کو، 217 ملک زمین پر ناک رگڑ رہا ہے۔ کدھر گیا امریکہ کا فرعون، کدھر گیا برطانیہ کی ٹیکنالوجی، کیا کہاں گئی جاپان اور کوریا کی کرتبیں، اور کہاں گئے وہ دنیا کے لیبارٹریاں اور ہر موقع پر ویکسین تیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کمزور سی بیماری مسلط کی اور بڑا بڑا فرعونوں کا غرور نکال رہا ہے۔ وی یو گڈ ماشی وی اے ربا دا نمرود مرگ ماتا اس پارے عجبا۔ نمرود نے جب خدائی کا دعویٰ کیا نا، اور حضرت ابراہیم نے بہت سمجھایا لیکن انسان کا بچہ بن نہیں رہا تھا، تو ایک ایسا مچھر جس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، ایک باقی تھی، اس نے کہا مجھے اجازت ہے میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں۔ کان میں چلا گیا، اندر کری پری سر کرچو کان کرچو ذرا مارو ذرا اور مارو نا، سر 2 ٹکڑا ہو گیا۔ احمد جان کہتا ہے قصص الانبیاء میں، یو گڈ ماشی وی اے ربا، ایک لنگڑے مچھر نے کہا میرے رب، دم نمرود مرگ مات اس پار عجبا، نمرود کی موت میرے حوالے کرے اور تماشا دیکھ۔ ابو جہل کو 2 ننھے منھے معاذ معوذ سے نہیں گرایا، فرعون کو بے سر و سامان موسیٰ علیہ السلام سے بحر احمر میں نہیں ڈبویا۔ اور میں مہلت دیتا ہوں ان کو، بے شک میری پکڑ سخت ہوگی۔ اولم یتفکروا، سوچتے بھی نہیں، ما بصاحبہم من جنہ، ان کے پیغمبر میں کوئی جنون نہیں، ان هو الا نذیر مبین، نہیں ہے وہ مگر ڈرانے والا کھلم کھلا۔ مولانا محمد طیب صاحب شیخ القرآن راضی زمان مولانا پنجپیر کے بیٹے، ان کا بیٹا مرا تھا یمان، بہت لاڈلا بہت پیارا۔ ہم بھی مولانا محمد طیب کے دائمی غم اور حزن میں شریک ہے، اللہ ان کو ہر گھڑی ہر دم اجر دے اور فرقے کے غالیوں سے انہیں نجات دے۔ اصل مسلک اعتدال، مسلک دیوبند جو توحید و سنت کا راستہ ہے، اس پر ہمیں اور انہیں حیات اور ممات جینا اور مرنا نصیب کرے۔ اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا، اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا، وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ۔ تو مولانا محمد طیب صاحب دامت برکاتہم اس وقت کچھ مہمانوں میں مشغول تھے، اور ان کے وہ بھائی میجر صاحب تشریف فرما تھے، میجر عامر۔ تو اس نے یہ واقعہ سنایا کہ وہ سادسہ پڑھ رہا تھا، میں نے نکالا اور میں نے اسلام آباد یونیورسٹی میں داخل کیا، اس خیال سے کہ آنے والا وقت اس علم کا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے پروگرام کو تس نس کیا اور میرے بھتیجے کو ایک معمولی سے حادثے میں اٹھا لیا، اور ہم ہر طرح ناکام اور کمزور ہو گئے۔ یہ واقعہ انہوں نے سنایا، برادرم محترم مولانا مفتاح اللہ موجود تھے، شاید آپ بھی تھے۔ آیا سوچتے نہیں ان کا پیغمبر مجنون نہیں؟ ہمیں لوگ کہتے واہ زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا، اور تم ابھی تک یہ پڑھا رہے ہو، چھوڑ وے تیری ایسی کی تیسی، ان کو الوے پودھی ہوا، تو مجھے جو ہے نا عقل سکھانے آیا ہوا ہے۔ قیامت کے دن بھی یہ میدان محشر میں کام آئے گا، اور اللہ کہے گا آپ نے سورہ انعام شوق سے پڑھایا، آپ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس جائے۔ روز قیامت ہر کسے در دستگیرد نامے،
روز قیامت ہر کسے در دستگیرد نامے من نیز حاضر می شوم تفسیر قرآن در بغل. شیخ الہند فرماتے تھے روز قیامت ہر کسے در دستگیرد نامے، قیامت کے دن ہر انسان کے پاس نامہ عمل ہوگا. حضرت شیخ الہند کہتے تھے من نیز حاضر می شوم فتح الحمید در بغل، یہ ترجمے کا نام فتح الحمید ہے. تو میں کہتا ہوں روز قیامت ہر کسی در دستگیرد نامے، او من نیز حاضر می شوم تفسیر قرآن در بغل. اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکت سے ہم عاجز اور مسکین و خاندان اور نسلوں کا تمام دنیا کے مسلمان جو مختلف ذرائع سے اس کو اپنا رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، دنیا کے عذاب اور وباؤں سے اور آخرت کی تکلیف اور رسوائی سے انشاءاللہ سب کو نجات ملے گی. اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، انہوں نے دیکھا ہی نہیں آسمان و زمین کے عجائب. وما خلق اللہ من شیء، اور وہ جو پیدا کیا اللہ نے کچھ بھی. وَعَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، بہت ممکن ہے کہ ان کی مدت روانگی کے قریب ہو. اجل مانا موت. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کون سی بات پر اس کے بعد ایمان لائیں گے. مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو بھٹکا دے اللہ اس کو راستہ دینے والا نہیں. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور چھوڑ رہا ہے ان کو سرکشی میں سرگردان پھرتے رہے. یسألونک عن الساعہ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں. ایان مرساہا، کب ہوگا اس کا واقع ہونا. قل انما علمها عند ربی، آپ فرمائیے میں اس کا علم میرے رب کو ہے. تفسیری علم، متعین علم. لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، نہیں ظاہر کرتا ہے اس کی متعین گھڑی مگر صرف وہی جانے. ثقلت فی السماوات والارض، بھاری ہنگامہ ہوگا آسمان اور زمین میں، بہت بڑا ہنگامہ ہوگا. یہ کیا چیز ہے؟ تو اوپر رکھ لیتے خرا ہزمہ کا دی اڑ کے خود. ثقلت فی السماوات والارض سے علماء نے استدلال کیا کہ آسمان کو بھی بخار ہوتا ہے، کھانسی لگتی ہے. سورج چاند سارے یہ سورج گرہن چاند گرہن کیا چیز ہے. لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گے قیامت تم پر مگر اچانک. یسألونک کأنک خفی عنہا، یہ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں جیسے آپ درپے ہیں. اس کے خفی معنی درپے. قل انما علمها عند اللہ، آپ فرمائیے اس کا علم میرے رب کو ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اللہ اللہ. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آپ فرمائیے میں اختیار نہیں رکھتا اپنے لیے نفع پہنچانے کا نہ ضرر ہٹانے کا. الا ما شاء اللہ، مگر وہی ہوگا جو اللہ چاہے. وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اور بندے لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے.
وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں غیب دان ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، بہت جمع کر دیتا بھلا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کبھی نہ پہنچتی کوئی تکلیف۔ 13 سال مکے میں پریشان کیے گئے، بدر کے میدان میں نہتے رو رہے تھے، احد کے میدان میں خود کی کڑیاں سر میں گھس گئی اور دندان مبارک شہید ہوئے۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ آیت صریح دلالت کرتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام غیب دان نہیں ہے، اور جب انبیاء غیب دان نہیں ہے تو اولیاء کون ہے؟ علم غیبی کس نمی داند بجز پروردگار، ہر کے او گوید کہ می دانم ازو با مرمدار۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، اور جبرائیلش ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو خضر کا پتہ نہ تھا، خضر کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا پتہ نہیں تھا، تو مولانا خاص لہ میں آ کے کہتے ہیں علم موسیٰ چوب ود در غیب بن، علم موشی کے بود در غیب ان۔ جب موسیٰ کلیم اللہ غیب دان نہیں، ایک چوہے تو کون ہے غیب جاننے والا؟ علم موسیٰ چوب ود در غیب بن، علم موشی کے بود در غیب ان۔ چنانچہ اس زمن میں ایک عجیب واقعہ ہے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک ہی جان سے، وجعل منہا زوجہا، اور بنایا اس میں سے اس کے بیوی کو، آدم سے حوا پیدا ہوئی، لیسکن الیہا، تاکہ آرام کرے اس کے پاس۔ بیوی ایسی ہو کہ خاوند گھر آئے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، اس کے دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ یہ نہیں کہ بلا گئی کور کے ناست دا، او دا بلا جان نہ پناہ غواڑا، زن بدر سرائے مردن کو، ہم دری عالم است دوزخ ہو۔ ناکارہ عورت شریف آدمی کے گھر میں، اس دنیا میں جہنم میں۔ زن نہار اسقرین بد زن نہار، وقنا ربنا عذاب النار۔ ناکارہ ساتھیوں سے اور بیویوں سے اللہ بچائے، جیسے جہنم کی آگ سے اللہ بچانے والے ہیں۔ لیسکن الیہا، بیوی سکون کے لیے ہے۔ یہ جیسے خاوند کو دیکھے ابھی آپ آئے، یہ بھی نہیں ہے، وہ ہے، ہر چیز ہے باورچی خانہ بھرا ہوا، لیکن اس کے اخلاق خراب ہے۔ اور جب بڑی عورت ہو، عقل کی عورت ہو، حدیث و سنت کے مطابق وہ خاوند کو کہے گے سب کچھ موجود ہے، آپ کا سر سلامت رہے، شکر ہے کہ آپ بخیر و عافیت گھر آئے۔ ہم پیاز اور روٹی، اے لوگو تفسیر پڑھو، آؤ احسن میں، اور عورتوں کو سناؤ تاکہ تمہاری قدر سیکھے۔ اس زمانے کی عورت ہے، ہمارے ایک ساتھی ہے، اس کا ہوٹل ہے، اس نے کہا کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا تافتان ہے؟ میں نے کہا تافتان نہیں ہے، شیرمال ہے۔ کہا پوچھ کے آتا ہوں، گاڑی میں بیٹھی ہوئی۔ کہا میں نے کہا یار تم اتنے بھی نہیں کر سکتے کہ تافتان کی جگہ شیرمال لے جاؤ؟ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے اسلم بھائی، لپیٹی لو، بھگت لوں گا جو بھی ہو۔ خوف اخیر تک ہے۔
بھگت لوں گا. اور بیویوں سے بھگت رہے ہو، بیویوں کی بیویوں ویرو کشی وینزی او چه د وینزی هغه لاندې نه وینزی. لیسکن الیہا، میں نے اپنے تمام بیٹیوں کو بہو کو ہدایت کی کہ خاوندوں کے حق میں شیر و شکر رہو، کوئی ایسی بات مت کرو جس سے ناراضگی پیدا ہو جائے، ہمیشہ ان کے احترام تقدس بجا لاؤ. پشتو میں کہتے ہیں خاون نوم د خدای دی، وای زما خوږې مورې او زما درنې مورې، تاکہ څومره علم او تا فضل علي استاد نه څه نو زده کړي. زمونږ پلار دومره سویم قرآن مخې ته دی، لیکن ہماری والدہ کہتے آپ لوگ کچھ نہ کہ آپ کے والد ہیں. اور پھر فرماتی تھی خاون تو نام خدا کا ہے نا، سو ادب میں کولو ہے. لیسکن الیہا، خاون بیوی کے پاس سکون حاصل کرے. لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے لوگ گھر آباد کرتے، کائے کے لیے؟ کہ بلا گھر آ جائے. اس لیے کہ ایک فرشتہ، ایک حور، ایک صلاحیتوں کی خاتون جو خاون کی خوشی کا ساز و سامان رکھتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اچھی عورت وہ ہے کہ خاون اس کو دیکھ کے تو خوش ہو، حکم دے تو تابعداری کرے. فلما تغشاہا، جس وقت خاون نے بیوی کو ڈھانکا، حملت حملا خفیفا، حاملہ ہوئی حمل ہلکا سا، شروع میں تو ہلکا ہوتا ہے. فمرت بھی، چلتی پھرتی. فلما اسقلت، جب بھاری ہونے لگی، دعوا اللہ ربہما، اللہ کو پکارا جو رب ہے ان کا. لئن آتیتنا صالحا، اگر آپ نے دیا ہم کو نیک بیٹا، لنکونن من الشاکرین، ہم ضرور ہوں گے شکر گزاروں میں سے. نعم الالہ علی العباد کثیرۃ وَأَجَلُّهُنَّ نِجَابَةُ الْأَوْلَادِ، اللہ کی نعمتیں بندوں پر بہت ہے، لیکن بہترین نعمت شریف نیک خصلت بیٹا ہے. نعم الالہ علی العباد کثیرۃ وَأَجَلُّهُنَّ نِجَابَةُ الْأَوْلَادِ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ محمد انور شاہ کو صحت دے، کمالات دے، علوم جامعہ دے، اور تمام نسبتیں ان کو منتقل کرے، انور شاہ وقت بنائے. آج تک کوئی ایسا سوال نہیں کیا، کوئی ایسی بات نہیں کی جس پر مجھے ٹیس پہنچی ہوئی. یہ عجیب بات. 10 سال طالب علمی کی حفظ کیا، اولا سے دور حدیث پڑھا ہے، لڑکوں کی سفارش کی ہے، شکایت نہیں کی. اساتذہ کا احترام تقدس بجا لایا. حالانکہ محتممین کے بیٹے ہوتے ہیں جو مدرسوں میں فرعون کا کام کرتے ہیں، لیکن یہ ایسا بیٹا تھا فقیر منش، درویش صفت، خلق جمیل سے آراستہ پیراستہ. اللہ پاک نظر سے بھی بچائے، دشمنوں سے بھی، بیماریوں سے بھی، اور اپنے پرائے کے بدخواہی سے بھی، حسد کینے سے بھی. جس وقت بھاری ہو گئی بی بی، پکارنے لگے دونوں رب کو، دعا دونوں کرے رہے کہ لے بیٹا دے اچھا والا. آہا، تو ہم ہوں گے شکر گزار. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر. فلما آتاہما صالحا، جس وقت اللہ نے دے دیا ان کو اچھا بیٹا، جعل لہ شرکا، بنا دیا ان کے ساتھ شریک، فیما آتاہما، جو اللہ نے دیا ان کو. فتعالی اللہ عما یشرکون، پس بزرگ و برتر ہے اللہ ان سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. عام طور پر مفسرین نے اس کو عموم پر حمل کیا ہے. شاہ ولی اللہ نے بھی الفوز الکبیر میں ایسے قاعدے لکھے ہیں. فخر رازی نے بہت لمبی چوڑی باتیں کہی ہے، ادھر کا ڈنگا ادھر کا ڈونگا.
ان بزرگوں کے تنقید کا مجھ پر اثر اس لیے نہیں کہ یہ روایت کی اصل سے بے خبر ہے. بابا یہ تو پیغمبر کا فرمان ہے کتاب التفسیر ترمذی میں، کتاب التفسیر مستدرک حاکم میں، کہ جب حضرت حوا کے بچے ہونے لگے تو وہ مرنے لگے، تو ابلیس اچھی شکل میں آیا اور اس نے کہا آپ کے بیٹے کا نام عبد الحارث رکھو. حارث نام شیطان کا تھا. آدم بی بی حوا نے آدم علیہ السلام کو بھی راضی کیا، اور بظاہر تو عبد الحارث میں کوئی نقصان نہیں، حارث کھیتی باڑی کرنے والے کو بھی کہتے ہیں. حق تعالیٰ نے اس پر شکوہ کیا کہ یہ نام مناسب نہیں تھا. ایک بڑے عالم تھے کراچی میں، شہید ہو گئے، استاد الاساتذہ تھے، ترمذی کے محقق مصنف تھے، لیکن بیٹے کا نام حارث رکھا ہے. میں نے ایک موقع پہ ناراضگی ظاہر کی، میں نے کہا یہ صحیح نہیں کیے مولانا. ایک شخص نے جا کے ان کو کہا، انہوں نے کہا چھوڑ یار وہ چھوٹا مولوی ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے. چنانچہ میں نے تفسیر شیخ الہند اٹھائی، اور وہ آدمی جو میرے پاس آیا اس کو میں نے کہا کہ یہ دیکھو شیخ الہند کا ترجمہ اور فوائد ہے کچھ، اور باقی قرآن پر فوائد مولانا شبیر احمد کے ہیں، یہ مفتی شفیع اور مولانا بنوری کے استاد ہیں، اور وہ کیا لکھ رہے ہیں ذرا سن لیں. تفصیلی واقعہ لکھنے کے بعد اخیر میں کہتے حوا نے آدم کو بھی راضی کر لیا، اور جب بچہ پیدا ہوا تو دونوں نے نام رکھا عبد الحارث. حارث ابلیس کا نام تھا جس سے وہ گروہ ملائک میں پکارا جاتا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ حضرت صاحب سے پوچھئے کہ یہ مولانا شبیر احمد صاحب بھی اتنا ہی بیکار ہے جتنا ضروری ہے، یا صرف آپ غلطی پر چل پڑے؟ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر پھینکتے، دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھیے. یہ نام نہ رکھا جائے، بہتر یہ ہے جو رکھا گیا ہے تبدیل کیا جائے. عبد الحارث کو عبد الوارث کر دے. حارث نام ابلیس اور شیطان کا ہے. ترمذی کتاب التفسیر، مستدرک حاکم کتاب التفسیر، تفسیر مجمع البیان تا کتاب التفسیر. باقی آلوسی نے اور رازی نے اور ابن کثیر نے کچھ فنی اعتراضات کیے ہیں جس کے فتح المنان میں جوابات دیے گئے. ہمارے اکابر ہند نے اور دیوبند نے اس تفسیر کو اختیار فرمایا ہے. والحمدللہ علی ھذا. ساڑھا پلہ بھاری. ایشرکون ما لا یخلق شیئا، آئے یہ شریک ٹھہراتے ان کو جو بنا نہیں سکتے کچھ بھی. وہم یخلقون، اور یہ تو پیدا کیے گئے ہیں. ولا یستطیعون لهم نصرا، نہ ان کی طاقتیں ان کی مدد کرنے کی. ولا انفسهم ینصرون، اور نہ یہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر آپ ان کو پکارے اچھے کاموں کے لیے، لا يَتَّبِعُوكُمْ، نہیں آ سکتے. سواء علیکم، برابر ہے تمہارے بارے میں. ادعوتموہم، کہ تم پکارے ان کو. ام انتم صامتون، یا تم خاموش رہو. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن لوگوں کو پکارتے ہو تم اللہ کے سوا، عباد امثالکم، وہ بندے ہیں تمہارے جیسے. واہ بھائی واہ. مولانا ضیاء القاسمی اپنے وقت کے تاج و تخت ختم نبوت کے سپہ سالار تھے، دیوبندیوں کے مناظر تھے، اول درجے کے مجاہد تھے، کتاب و سنت کے مبصر تھے. بنس روڈ پر ان کا جلسہ تھا اور ضیاء القاسمی کا شباب تھا. وہ دیوبندیوں کے شیر کی طرح اسٹیج پر گرجتے تھے اور کراچی کے بدعتیوں کو جہاں سے نکلے تھے وہاں لٹا رہے تھے. اچانک کسی نے پرچی دی کہ آپ جو آیتیں پڑھتے ہیں یہ بتوں کے بارے میں نازل ہوئی، باباؤں پر فٹ کرتے ہیں. اس وقت مولانا ضیاء القاسمی کی قرآن دانی کے میں نے مان لی اور داد دی.
آپ نے یہ آیت پڑھی کہ اچھا یہ بت ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کہتے ہیں تمہارے جیسے بندے ہو، پاگل ہو، بتڑے کدھر ہے، یہ تو تمہارے جیسے ہیں۔ لات اور منات اور عزا کیا پیارے لوگوں کے نام نہیں ہے؟ وہ 5 بت جن کا ذکر سورۃ نوح میں ہے، کیا وہ انبیاء کے بیٹے نہیں ہیں؟ بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ بندے ہیں تمہارے جیسے۔ تو جو تمہارے جیسے بندہ قبر میں پہنچ گیا تو غیبدان ہو گیا، تمہارے جیسے بندہ تہجد پڑھتا تھا، خیرات کرتا تھا، اللہ کو راضی کرتا تھا، بڑی کرامات اللہ نے دی تو اس مشکل کشا بن گئے۔ فدعوہم، پکارو انہیں، فلیستجیبوا لکم، جواب دینا، ان کنتم صادقین، الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کی ٹانگیں ہیں جن سے چلے، ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھے کے پکڑے ان سے، ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی اکھیاں ہیں جو دیکھے ان سے، ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہے کہ سنے ان سے۔ اصل بات یہ ہے کہ موت پر تو تمام اعضاء معوف ہو جاتے ہیں، اعضاء جو جسم ناسوتی کے ہیں وہ تو اب نہیں ہے، اب کوئی اور کان آنکھ ہے، اس کا ثبوت آپ پیش کریں۔ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، آپ فرمائیے پکارو اپنے معبودان باطلہ کو، ثُمَّ كِيدُونِي، پھر مجھے مہلت دو، سازش کرو میرے خلاف، فَلَا تُنظِرُونِ، مجھے مہلت مت دو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا کارساز وہ اللہ ہے جس نے اتارا قرآن، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ خوب پالتے ہیں نیک کرداروں کو۔ ہم اللہ کے حفظ و امان میں ہیں۔ بت پرست اور قبر پرست کیا بیچتے ہیں توحید و سنت کے سامنے؟ وہ تو مسکین و یتیم ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، نہیں کر سکتے تمہاری مدد، ولا انفسہم، نہ اپنے آپ کی، ینصرون، مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، اور اگر آپ پکاریں ان کو ہدایت کے لیے سنتے نہیں۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے دیکھ رہے ہو، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ دیکھتے نہیں۔ خُذِ الْعَفْوَ، عفو اختیار کرے۔ ایسے عالی مضامین سن کے آدمی کا خون جوش مارتا ہے، فرمایا نہیں، حرام سے۔ یہ کتاب 23 سال میں آئی ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اور یہی طریقہ ہے بیان کرنے کا، اور اسی سے قیمتی انسان بنیں گے۔ پہلوان کو لگام دینا بھی پہلوان کا کام ہے۔ خُذِ الْعَفْوَ، عفو اختیار کرے۔ حضرت عمر کی خدمت میں ایک شخص نے بڑی سفارشوں سے حاضری لگائی، پھر حضرت عمر کو برا بھلا کہا۔ حضرت عمر نے ایسے تلوار کی طرف دیکھا تو اس کے بھتیجے نے کہا حضرت یہ تو جاہل آدمی ہے، خُذِ الْعَفْوَ، آپ معاف فرمائے۔ وہ کہتے وَكَانَ عمر وقافا لِكِتَابِ اللہ، قرآن سن کے عمر وہیں کے وہیں رک جاتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، اور عرف اختیار کرے۔ عرف جیسے حکم ہے کہ پہلا سلام نماز کے بعد طویل ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دوسرا چھوٹا ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یخفض الثانیہ، نور الرضا، مراقی، تحتاوی، صرف ابن عابدین سے فحش غلطی ہو گئی رد المختار میں، وَلَهُ غُلُوطَاتٌ كَثِيرَةٌ، ہندیہ میں، بزازیہ میں، قاضی میں، بحر میں، نہر میں، تبیین میں، حامدیہ میں، ولولاجیہ میں، محیط میں، مبسوط میں۔ یہ بھی ایک عرف کا مسئلہ ہے۔ جنازے کے اندر بھی پہلا سلام پورا ہے، دوسرا مقطوع ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔
یہ عرف ہے. جو جہاں مرے وہی دفن ہو، لیکن لوگ لے چلتے ہیں، یہ عرف بنا ہے. جب جمعے کے دن ہو اور پہلے تدفین جنازہ ممکن ہو تو بہتر ہے، لیکن انتظار جمعہ کرتے ہیں، شاید یہ عرف ہے. اللہ اللہ. شیخ زید الکوثری نے عرف پر کلام کیا ہے اپنی کتاب فقہ اہل العراق و حدیثہم میں، اور جساس رازی کی کتاب الفصل والوصل، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس نے وہ نہیں دیکھی اس نے اصول اسلام، اصول حنفیہ کے ابجد کو بھی نہیں دیکھا. اس میں اس نے عرف کے باب میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ناراضگی ظاہر کی ہے اور کہا ہے ان کا انکار عن العرف نامناسب ہے. آیت کے ذیل میں تمام مفسرین خواہ وہ شافعی یا حنفی انہوں نے عرفی مسائل تسلیم کیے ہیں. عرف عام بھی ہے اور خاص بھی ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، رہنے دو جاہلوں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر اچک لے آپ کو شیطان چھیڑ کر، آپ کو غلط بات کا کہے، آپ کو علم کے خلاف کہے، آپ کو عقیدے کے برخلاف لے جانے لگے، آپ کو اپنوں کے خلاف بدگمان کرنے لگے، فاستعذ باللہ، اللہ سے مدد مانگ، اللہ کے پاس پناہ لو، یا اللہ مجھے بچا، انہ سمیع علیم، وہ سننے جاننے والا ہے. ان الذین اتقوا، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اذا مسہم، جب ان کو پہنچتی ہے طائف من الشیطان، خیال شیطان کا، تذکروا، چونک لیتے ہیں، فاذا هم مبصرون، ناگہاں ان کی آنکھیں کھل جاتی ہے. طائف، طیف، سرا طیف من یجلو بطلعته الدجا فقلت له اہلا وسہلا ومرحبا. شیخ سعدی کا شعر ہے. رات کے اندھیرے میں محبوب کا خیال آیا اور اس سے اندھیرا چھٹ گیا، میں نے کہا پخیر آلے، پخیر آلے، ملمن خورے و پخیر آلے. سرا طیف من یجلو بطلعته الدجا فقلت له اہلا وسہلا ومرحبا. متنبی کا سنو، یہ ادب کی کتابیں لوگ پڑھتے قرآن و سنت کے لیے، جب وقت آئے اپنا بازو دکھا. متنبی کیا کہتے ہیں دیوان میں، دار الملم بہا طیف یحددنی فما صدقت عینی ولا کذبا. خالی گھر میں لیٹا ہوا تھا، مجھے خواب آیا کہ محبوب آئی ہوئی ہے، جب اٹھا کچھ بھی نہیں، تو میری آنکھ نے نہ سچ کہا اور نہ جھوٹ. سچ اس لیے نہیں کہ آیا نہیں، جھوٹ اس لیے نہیں، خواب تو آیا نا. دار الملم بہا طیف یحددنی فما صدقت عینی ولا کذبا. بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں جب آپ پہنچتی ہے ان کو، جب آپ پہنچتا ہے ان کو خیال شیطان کا، پس چونک جاتے ہیں اور ناگہاں ان کی آنکھیں کھل جاتی ہے. یہاں پر ایک واقعہ بھی کتابوں میں لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی، حضرت عمر کے زمانے کا. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور ان کے بھائی تو ان کو گھسیٹ رہے ہیں گمراہی میں. ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر یہ بھی کوتاہی نہیں کرتے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور جب آپ نہیں لاتے ان کو ان کی منہ مانگا معجزہ، قَالُوا لَوْلَا اتَّبَعْتَهَا، کیوں نہیں لاتے ہمارے کہنے کے مطابق. قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي، آپ فرمائیے میں اتباع کرتا ہوں جو وحی آتی ہے مجھ کو میرے رب کے ہاں سے. هَذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ، یہ دلیل آنکھیں کھولنے کے لیے ہیں رب کے ہاں سے. وَهُدًى، اور ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ، مہربانی ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ،
اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جاتا ہو، قرآن پڑھا جاتا ہو، ظہر اور عصر میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، مغرب و عشاء و فجر میں تو اجماع ہے کہ قرات مقتدی نہیں کرے گا۔ وَتَفَرَّدَ بِالشَّافِعِي فِي الْجَهْرِيَّةِ، استاد بنوری معارف و سنن میں کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے کہ جو لوگ ظہر اور عصر میں امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، لَوْ اسْتَطَعْتُ عَلَيْهِمْ لَأَقْلَعَنَّ أَلْسِنَتَهُمْ عَنْ أَعْنَاقِهِمْ، اگر مجھے ان پر قدرت مل گئی ہے میں ان کی زبانیں گدی سے گھسیٹ لوں گا۔ اور جب پڑھا جاتا ہو قرآن تو سننے کی کوشش کرو اور خاموش رہو۔ جو سننے میں آتا ہے جہری، خاموش ہو سنو، جو نہیں سننے میں آتا ہے جیسے سری، خاموش رہو۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو۔ یا میں نے فوائد کے اندر سب کچھ جمع کیا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، یاد کرے رب کو آہستہ، دل میں عاجزی سے اور بہت ہی آہستگی سے، بہت زیادہ جہر قول نہ کرے، صبح و شام۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے ہاں ہیں، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وہ تکبر نہیں کرتے عبادت سے، وَيُسَبِّحُونَهُ، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کے سامنے سر بسجود ہے۔ وَبِهَذَا الْقَدْرِ نَكْتَفِي الْيَوْمَ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ آج اتنا ہی پڑھانے کا خیال تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی نبی النبیین ورسول المرسلین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اللہم احفظنا واحفظ الاسلام والمسلمین، اللہم احفظنا واحفظ الخلائق والکائنات عن هذه البلایا والاوبیہ والآفات والآحات والمصائب والشدائد یا رب العالمین۔ اللہم ادفع عنا البلایا والوبا، اللہم ادفع عنا البلاء والوبا، یا رب لا يدفع الا انت، اللہم ادفع عنا الوباء والبلاء، اللہم اصرف وجوہ البلایا والآفات الى الشرق والغرب واحفظ عنہم هؤلاء الكفر والمسلمین یا رب العالمین۔ اللہم احفظنا واحفظ الاسلام والمسلمین عن هذه البلایا والاوبیہ یا رب العالمین۔ اللہم حلل مشکلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واسمع دعواتنا واشف مرضانا واغفر لموتانا انک سمیع الدعاء۔ صلی اللہ تعالی